پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام حدیث، پیغام حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم سمجھ رہے تھے، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات۔ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مکارہ کے ساتھ، اور جہنم کو ڈھانپا گیا ہے شہوتوں کے ساتھ۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے متعلق ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مکارہ کس کو کہتے ہیں، اور سختی کے ماحول میں پھر بھی انسان جب نیکی پہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کو کس قدر انعامات سے اللہ ذوالجلال نوازتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا محور اس مبارک حدیث کا دوسرا حصہ ہوگا، وحفت النار بالشہوات، شہوتوں کے ساتھ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جو ان شہوتوں کے قریب جائے گا اور ان حدود کو کراس کرے گا، وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں انسانیت کی بیماریوں کی اس جڑ کی شناخت کروا دی، اس بنیاد کی شناخت کروا دی جس کے بعد انسان برائیوں پہ چل نکلتا ہے، اور وہ بنیاد ہے شہوات۔ شہوات یہ شہوت کی جمع ہے، اور یہ یشہو شہوتن سے ہے۔ عربی زبان میں الشہوہ نفسانی خواہش کو کہتے ہیں، زبردست خواہش کو بھی کہتے ہیں، اور نفسانی قوت کو بھی کہتے ہیں، اور مرغوب اور پسندیدہ چیز کو بھی کہتے ہیں۔ علماء امت نے الشہوہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، ہی قوت نفسیہ تؤدی الی رغبت شدیدہ لشیء ما، کسی بھی چیز کی طرف جب انسان کی نفسانی قوت شدید رغبت کرنے لگ جائے تو یہ شہوت بن جائے گی۔ اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے، میل النفس الی الملذات، جب انسان کے نفس کا میول ہو جائے، انسان کا نفس مائل ہو جائے لذتوں کی طرف، تو یہ بھی شہوت میں پڑ جاتا ہے۔ وہیب ابن الورد بیان کرتے ہیں، خلق ابن آدم والخبز معه فما زاد على الخبز فهو شهوة۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو
پیدا کیا گیا اور ساتھ اس کے کھانے کو بھی، روٹی کو بھی۔ جو اس سے زیادہ ہوگا وہ انسان کے لیے شہوت بن سکتا ہے۔ انسان کی فطرتی طور پر شدید رغبت مال کی بھی ہوتی ہے، تو کبھی انسان کو مال کی شہوت اور اس کا نشہ اور لالچ اور طمع آ جاتا ہے۔ یہ شہوت کبھی انسان کو عہدے کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، اور یہ شہوت کبھی شہرت کے ساتھ بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی منصب اور عہدے اور لالچ اور طمع کے ساتھ ساتھ ناجائز اور حرام کاموں کی بھی شدید رغبت پیدا ہو جاتی ہے جب وہ قرآن و حدیث سے دور ہو جاتا ہے۔ تو شہوت اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ مذموم ہے اور اللہ ذوالجلال سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حفت النار بالشہوات۔ یہ جو پردے اللہ نے حرام چیزوں کے بنا رکھے ہیں، ان کو چاک کرنا، اپنی رغبتوں کو مقدم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مقدم نہ کرنا، اس سے انسان جہنم کی طرف نکل جاتا ہے۔ سلف صالحین نے اسی لیے شہوت کے نقصانات امت کے سامنے رکھے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ امت کا ہر فرد انفرادی طور پر بھی اور پھر اجتماعی طور پر بھی اس مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ جہنم کی طرف جانے والے راستے مسدود ہو جائیں۔ شہوت کا سب سے پہلا جو نقصان ہے، یہ انسان کے دل کے بگاڑ کی نشانی ہے۔ دل بگڑتا ہے تو انسان کے اعمال بگڑتے ہیں، اس کے افکار و نظریات بگڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ انسانی جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو اس کے جسم کی کارکردگی صحیح رہتی ہے، اور اگر اس ٹکڑے میں فساد آ جائے تو جسم کا ایک ایک انگ اور ایک ایک عضو اس کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اس کو بگاڑ سے بچانا یہ عقل مندوں اور دانش مندوں کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے یوسف بن اسباط یہ کہا کرتے تھے، ان الشہوات مفسدۃ للقلوب وتلف الاموال وإذلاق الوجوه ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق۔ شہوتیں تو انسانی دلوں کو فساد کا شکار کرنے والی ہیں، اس سے مال لٹ جاتے ہیں، اس سے چہرے پھسل جاتے ہیں، اور یہ شہوتیں اس وقت تک انسان کے دل سے ختم نہیں ہوتی جب تک خوف مزعج، سخت ترین خوف اس انسان کو لاحق نہ ہو جائے، او شوق مقلق، یا ایسا شوق اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے جو ہر وقت اس کے دل میں ایک قلق پیدا کر دے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور وہ شوق جنت کا ہو سکتا ہے، اور خوف مختلف قسموں کے ساتھ ساتھ جہنم کا خوف ہو سکتا ہے۔ تو دل کا بگاڑ یہ ایک ایسا بگاڑ ہے
یہ بگاڑ جب تک ختم نہ ہو انسان کی زندگی اس وقت تک صحیح ذائچے میں آتی ہی نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے اندر ہر قسم کے فساد کی دو بنیادیں ہیں، ایک عقائد باطلہ اور ایک عمل کے اندر فسق و فجور۔ عقائد باطلہ اس وقت انسان کے اندر آتے ہیں جب وہ دین کے اندر شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور عمل کے اندر فسق و فجور اس وقت آتا ہے جب انسان شہوتوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، اتقوا من الناس رجلین، دو لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہو اور دوسروں کو بھی اس سے بچاؤ۔ رجلین، ایسے انسان سے، اعمتہ الدنیا، جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اندھا کر دیا ہے، ایسے شخص سے بچ جاؤ۔ اثرتہ الشہوہ، اور دوسرا جس نے اس قدر اپنے آپ کو شہوتوں کے پیچھے لگا لیا کہ شہوتوں نے اسے اپنا اسیر اور غلام بنا لیا۔ سبب یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ، جو دنیا کی رنگینی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور شہوتوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس نے اپنی عقل اور اپنی شہوت کو شریعت پر ترجیح دی ہے۔ شبہات کا بھی شکار ہوا، فہم و بصیرت سے دور ہو کر، علم سے دور ہو کر، جس کے نتیجے میں دین میں شک پیدا ہوا، اور کسی بھی یقین والی بات کی طرف نہیں گیا، بلکہ گمان، بدگمانی، کسی کے بارے میں منفی تصورات اور تخیلات، یہ انسان کو اصل میں فساد کا شکار کرتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، وہ صرف اور صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور خواہش نفس جب آ جائے تو جہاں انسان کو نفاق اور بدعت کی طرف لے جاتی ہے، وہاں یہ کفر سے ہوتے ہوئے اسے بہت دور تک پہنچا دیتی۔ ایسے لوگ جو شبہات کے فتنے میں یا شہوتوں کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر سے یہ صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے کہ حق و باطل میں یہ تمیز کر سکیں، ہدایت اور گمراہی میں یہ کوئی فرق کر سکیں۔ اور یہ فتنہ انسان کو جب لگتا ہے، اس کی نشو و نما اس وقت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے جب جھوٹ پر ان کا اعتماد ہو جائے، غلط مفہوم لینا اس کو اختیار کر لیں، اور حق ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی اس کو چھپا جائیں، تو پھر یہ فاسد اور باطل قسم کے مقاصد اور شبہات انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتے ہیں کہ اس کے افکار ٹوٹلی غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہی ایسے افکار پروان چڑھتے ہیں تو انسان کے عقائد کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ انسان یقین کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے اور پیروی کرے اور اطاعت کرے۔ شہوت کے شکنجے میں آنے والا یہ شخص اس قدر غلامی کا شکار ہو جاتا ہے، جس طرح مالک کے اشارے پہ غلام کو تڑپنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، تو شہوت کا اسیر انسان پھر یہ کچھ نہیں دیکھتا
اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی بات مان نہیں لیتا. جس طرح غلام کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نہ جانے مالک میرے ساتھ کیا کرے گا، شہوت کا غلام بھی یہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا اور اگر میں نے اس کی پیروی نہ کی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. منافقو، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے. چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ تو استعمال کر چکے، بس تم نے بھی اپنا حصہ استعمال کر لیا اور برت لیا ہے. اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. جب تک انسان صبر نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، ضبط اور کنٹرول نہیں کرتا اپنی خواہشات پہ، اس وقت تک اس مصیبت اور اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا. شہوتوں کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان رذائل کا مجموعہ بن جاتا ہے، ذلتوں کو جمع کرنے والا بن جاتا ہے. ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے اصل غلبۃ الہوى مقاربۃ الشہوات. جب انسان کی خواہش کا غلبہ اس پہ ہو جاتا ہے تو وہ اسے کھینچ کے گھسیٹ کے شہوتوں کے قریب کر دیتا. فَإِذَا غَلَبَ الْهَوَى أَظْلَمَ الْقَلْبِ. جب خواہش نفس کا غلبہ ہوتا ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ الْقَلْبِ ضَاقَ الصَّدْرُ. جب دل تاریک ہو تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے. وَإِذَا ضَاقَ الصَّدْرُ سَاءَ الْخُلُقُ. جب سینہ تنگ ہوتا ہے تو اس کا اخلاق برا ہوتا ہے. وَإِذَا سَاءَ الْخُلُقُ أَبْغَضَهُ الْخَلْقُ. جب اس کا اخلاق برا ہوتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. وَإِذَا أَبْغَضَهُ الْخَلْقُ أَبْغَضَهُمْ. جب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی نفرت کرنے لگ جاتا ہے. وَإِذَا أَبْغَضَهُمْ جَفَاهُمْ. جب پھر وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے تو ان کے ساتھ سختی پہ اتر آتا ہے. وَإِذَا جَفَاهُمْ صَارَ شَيْطَانٌ رَجِيمًا. اور جب وہ اس طرح ظلم و زیادتی پہ اتر آتا ہے تو وہ شیطان مردود بن جاتا ہے. سہل ابن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے الدنیا کلها جہل الا العلم فیہا. دنیا ساری کی ساری جہالت ہے سوائے علم کے. والعلم كله وبال الا العمل به. اور علم جتنا بھی انسان کے پاس ہو اس وقت تک وبال ہی رہتا ہے جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا. والعمل كله هباء منثورا الا الاخلاص فيه. اور عمل سارے کا سارا دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا، ہباء منثورا ہو جائے گا جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو. والاخلاص فيه انت منه على وجل حتى تعلم هل قبل ام لا. اس اخلاص کے ساتھ بھی یہ خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا.